اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا ڈرنے کا حق ہے، اور تمہیں موت نہ آئے مگر اسلام کی حالت میں، یعنی زندگی کی آخری سانس تک تمہیں اپنے ایمان کی حفاظت کرنی ہے۔ اسی کا نام استقامت ہے، ایمان کو بچا کے رکھنا۔ اچھا، اب ایمان کو کس چیز سے بچانا ہے؟ کبھی کبھی ایسی چیزیں بھی ہوتی ہیں جو ہمیں ڈراتی ہیں، اور کبھی کبھی ایسی چیزیں بھی ہوتی ہیں جو ہمیں لالچ دلاتی ہیں۔ ایمان کو دونوں سے بچانا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہمیشہ ایمان کو نقصان دہ چیزوں سے بچانا ہے، ایمان کو کبھی کبھی ایسے فائدے سے بھی بچانا ہے جو ہمارے دین کو نقصان پہنچا رہا ہو۔ مثال کے طور پہ کاروبار ہے، بزنس ہے، پیسہ ہے، بہت اچھی چیز ہے، ضروری چیز ہے، مگر وہ بزنس جو ہمیں ہمارے ایمان سے دور کر دے، ہمارے دین سے دور کر دے، وہ اولاد جو ہمیں اللہ سے دور کر دے، اللہ نے اس اولاد کو بھی فتنہ قرار دیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اے ایمان والو تمہارا مال اور تمہاری اولاد تم کو اللہ کے ذکر سے، اللہ کے دین سے، روزہ سے، نماز سے، زکوٰۃ سے، ایمان سے دور نہ کر دے۔ اپنے ایمان کو ہر ایسی چیز سے بچانا جو ایمان کو نقصان پہنچا رہی ہو، دیٹ از کالڈ استقامت، اس کا نام استقامت ہے۔ تو اللہ نے کہا سورہ حامیم السجدہ کی وہ جو دو آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی کہ میرے وہ بندے جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے اور پھر اسی کے اوپر جم گئے، تو کیا ملے گا ان کو؟ تتنزل علیہم الملائکہ، جب ان کی موت کا ٹائم آئے گا، ان کی روح نکالنے والے جو فرشتے ان کے پاس آئیں گے، وہ فرشتے ان کو آنے کے بعد ان کو بشارت سنائیں گے، ان کو خوشخبری سنائیں گے۔ تتنزل علیہم الملائکۃ، وہ فرشتے ان کو بشارت سنائیں گے، اللہ تخافوا، تم ڈرو نہیں، ولا تحزنوا، اور تم غم مت کرو۔ اہل علم کہتے ہیں کہ یہاں اللہ نے دو لفظ استعمال کیے، ڈرو نہیں اور غم مت کرو۔ ڈر کا تعلق فیوچر سے ہے اور غم کا تعلق پاسٹ سے ہے۔ ایک مومن دنیا سے جا رہا ہے، اب اسے دو چیزوں کا ڈر ہے، میرے بعد میرے بچوں کا کیا ہوگا، میرے بعد میری فیملی کا کیا ہوگا، میں نے جو دین اپنے پیچھے چھوڑا ہے کیا میرے گھر میں وہ دین باقی رہے گا، اور دوسرا اسے ڈر یہ ہے کہ میرا مستقبل کیا ہوگا، اللہ کے یہاں میرا انجام کیا ہوگا۔ اللہ کہہ رہا اگر تم ایمان پیدا کر لو اور استقامت پیدا کر لو، وہ فرشتے تمہیں آ کر کے بشارت سنائیں گے تمہاری موت کے ٹائم، اللہ تخافوا، تم ڈرو نہیں، تمہارا فیوچر بھی انشاءاللہ روشن رہے گا، اللہ کے یہاں تمہیں اللہ کی نعمتیں ملیں گی، جنت ملے گی، ولا تحزنوا، اور تم غمگین بھی نہ ہونا، تمہارے مال کی حفاظت اللہ کرے گا، تمہارے بچوں کی حفاظت اللہ کرے گا، تم جو چھوڑ کر کے آئے ہو اس کے بارے میں کوئی غم نہیں، اور تمہارے ساتھ جو ہونے والا ہے اس کا کوئی ڈر نہیں۔ وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، اور اے اللہ کے بندو تم ایمان کے ساتھ دنیا میں رہے ہو، تم استقامت کے ساتھ دنیا میں رہے ہو، تم خوش ہو جاؤ، تم کو وہ جنت مل کر کے رہے گی جس جنت کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ فرشتے بشارت سنا رہے ہیں استقامت والے کو، اور اتنا ہی نہیں، آگے وہ فرشتے ایک بات اور کہیں گے، نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ہم دنیا میں بھی تمہارا سپورٹ کرتے رہیں گے، تمہاری مدد کرتے رہیں گے، اور آخرت میں بھی ہم تمہارے سپورٹ میں رہیں گے۔ اللہ کے فرشتے کہہ رہے ہیں اللہ کی طرف سے، یعنی گویا اللہ کا سپورٹ رہے گا۔ اللہ کہہ رہا ہے ہم تمہارے دنیا میں بھی تمہاری مدد کریں گے، آخرت میں بھی کریں گے۔ اور اے میرے استقامت والے بندو، تم نے دنیا میں میرے دین کے لیے اپنی بہت ساری خواہشات کو قربان کیا ہوگا، میرے دین پر چلنے کے لیے تم نے بہت ساری اپنی خواہشات کو قتل کیا ہوگا، اپنی اچھاؤں کو تم نے مارا ہوگا، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، اللہ کے یہاں جنت میں وہ سب کچھ تمہیں ملے گا جس کی تمہارے نفس کے اندر خواہش ہوگی۔
وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور جو تم طلب کرو گے وہ سب کچھ تم کو جنت میں ملے گا۔ تقریباً 15 دن پہلے ایک خاتون کا کال آیا میرے پاس۔ انہوں نے ایک بات پوچھی کہ دنیا میں اگر کوئی عورت اپنے شوہر سے خوش نہ ہو تو کیا ضروری ہے کہ اسی شوہر کے ساتھ اس کو جنت میں بھی رہنا پڑے؟ انہوں نے کہا کہ میں نے کہیں یہ حدیث سنی ہے کہ دنیا میں میاں بیوی جو رہتے ہیں وہی رشتہ جنت میں بھی رہتا ہے، تو بہت ساری ایسی عورتیں بھی ہوتی ہیں جو اپنے شوہر کے ساتھ خوش نہیں ہیں، صبر کر رہی ہیں، بس برداشت کر رہی ہیں شوہر کے رویے پر، تو کیا جنت میں ان کو اسی شوہر کے ساتھ رہنا پڑے گا؟ اگر اسی شوہر کے ساتھ رہنا پڑے گا تو پھر جنت میں آزادی کس بات کی ہے؟ پھر جنت کے بارے میں ہم یہ کیوں کہتے کہ جنت میں نعمتیں ملیں گی؟ وہاں تو مجبوری والا معاملہ آ گیا۔ تو یہ سوال جب میرے سامنے آیا تو میں نے اس پر اہل علم کے فتوے دیکھے، تو اہل علم نے اسی آیت کو بیس بنایا، اسی آیت کو سامنے رکھا کہ ایسا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یعنی جنت میں پہلی بات تو یہ کہ ہم جنت میں جو چیزیں ملیں گی اس کا مکمل ہم تصور نہیں کر سکتے۔ جنت میں جتنی چیزیں بتائی گئی ہیں قرآن و حدیث میں بس وہ ایک اشارہ ہے۔ جنت کے بارے میں صحیح بات تو یہ ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بتایا، حدیث قدسی میں، کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے جنت میں وہ چیزیں تیار کی ہیں اپنے بندوں کے لیے جو کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، کسی کان نے سنا نہیں، اور کسی دل نے اس کا خیال بھی نہیں کیا۔ تو اگر کوئی عورت اپنے شوہر کے ساتھ خوش نہیں ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی دوسرے مومن مرد کے ساتھ اس کا نکاح کرے گا جنت میں، ضروری نہیں کہ وہ اسی شوہر کے ساتھ رہے۔ اسی آیت کی روشنی میں اہل علم نے استدلال کیا ہے۔ تو دنیا میں استقامت کے ساتھ اگر انسان زندگی گزار رہا ہے، ایمان پر جمع ہوا ہے، تو اللہ کے فرشتے کہہ رہے ہیں کہ تجھے دنیا میں اور آخرت میں دونوں جگہ اللہ کی مدد ملے گی۔ استقامت، ایمان پر قائم رہنا، ایمان پر ڈٹے رہنا، یہ سب سے اہم چیز ہے میرے بھائی۔ اسی لیے آپ صحیح مسلم کی وہ حدیث دیکھیں، اللہ کے پیارے نبی کے پاس ایک صحابی آتے ہیں، حضرت سفیان بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت سفیان بن عبداللہ سوال کر رہے ہیں، اے اللہ کے رسول، مجھے اسلام کے اندر کوئی ایسی چیز بتا دیجئے جو آپ کے بعد کسی سے پوچھنا نہ پڑے، اتنی اہم بات بتا دیجئے کہ بس اس بات پر میں عمل کر دوں، مجھے کوئی دوسرا سوال نہ کرنا پڑے۔ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا، قل آمنت باللہ ثم استقم، کہا کہ اے میرے صحابی تم کہو میں اللہ پر ایمان لایا، اور پھر اسی کے اوپر جم جاؤ، اسی کے اوپر ڈٹ جاؤ، اسی کے اوپر قائم رہو۔ ایمان پلس استقامت، یہ کامیابی کی دلیل ہے۔ اللہ کے یہاں وہ ایمان معتبر نہیں ہے جو مسجد میں تو قائم ہے بازار میں قائم نہیں ہے۔ اللہ کے یہاں وہ ایمان معتبر نہیں ہے جو پبلک پلیس میں تو قائم ہے، اکیلے اور تنہائی میں وہ ایمان ختم ہو جائے، وہ ایمان اللہ کے یہاں معتبر نہیں ہے میرے بھائی۔ اللہ کے یہاں وہ ایمان معتبر ہے جس ایمان میں استقامت ہو۔ مسجد میں بھی اللہ کا ڈر ہو، مارکیٹ میں بھی اللہ کا ڈر ہو، گھر کے اندر بھی اللہ کا ڈر ہو، تنہائی میں بھی اللہ کا ڈر ہو، وہ ایمان اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوں یا آپ کے صحابہ ہوں یا اس امت کے سلف صالحین ہوں، ان کی زندگی میں یہ استقامت ہمیں اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ نظر آتی ہے۔ ان کے یہاں ایمان بھی تھا اور استقامت بھی تھی، وہ فائدے اور نقصان کو دیکھ کر کے دین پر عمل نہیں کرتے تھے۔ ایک بڑی عجیب و غریب آیت آپ کو سنانے جا رہا ہوں، سورہ حج کی آیت نمبر 11 ہے۔ پہلے آیت سمجھ لیجئے، اللہ تعالیٰ نے کیسے ایمان کا ذکر کیا ہے اس آیت کے اندر۔ 17ویں پارے کی آیت ہے، سورہ حج کی آیت نمبر 11 ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو اللہ کی عبادت کنارے کھڑے ہو کر کے کرتے ہیں۔ یہ کنارے کھڑے ہو کر کے عبادت کرنے کا کیا مطلب ہے؟ اصل میں اللہ کے رسول کے زمانے میں منافقین کا ایک ٹولہ تھا، ایک جماعت تھی۔ یہ میدان جنگ میں مسلمانوں کے ساتھ جاتے تھے، لیکن لڑائی جب شروع ہوتی تھی تو یہ کنارے کھڑے رہتے تھے، یہ دیکھتے تھے جدھر کا پلڑا بھاری ہوگا ہم ادھر شامل ہو جائیں گے۔
اللہ نے کہا ایسے مسلمان مت بنو. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍ، کچھ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کی عبادت کنارے کھڑے ہو کر کے کرتے ہیں. فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ، اگر اسلام پر عمل کرتے ہوئے سب بھلا ہے، سب اچھا ہے، سب اچھا چل رہا ہے، سب ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے، تب تو اسلام پر عمل کریں گے. وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَىٰ وَجْهِهِ، اور اسلام پر عمل کرنے میں اگر آزمائشیں آ جائیں، پریشانیاں آ جائیں، تکلیفیں آ جائیں تو اپنے چہرے کے بل پلٹ جائیں گے، اسلام کو چھوڑ دیں گے. اللہ نے فرمایا خسرت دنیا والآخرہ، ایسے لوگ دنیا میں بھی خسارہ اٹھائیں گے اور آخرت میں بھی خسارہ اٹھائیں گے. اپنے مفاد کے لیے دین پر عمل کرنے والا دنیا میں بھی خسارہ اٹھائے گا، آخرت میں بھی خسارہ اٹھائے گا. آج ہماری اکثریت کا یہی حال ہے میرے بھائی. ہم اللہ کو راضی کرنے کی فکر نہیں کرتے، ہم لوگوں کو راضی کرتے ہیں. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، کہ جو بندہ اللہ کو راضی کر کے لوگوں کو ناراض کر دے، لوگ ناراض ہوتے ہوں اللہ راضی ہو جائے، جس کو یہ فکر ہو جائے کفاہ اللہ مؤونتہ، اللہ اس کے لیے کافی ہو جائے گا. اور جو لوگوں کو راضی کرنے کی پرواہ کرے، اللہ کو ناراض کر کے لوگوں کو راضی کرے، اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں وَكَلَهُ اللَّهُ إِلَى النَّاسِ، ایسے آدمی کو اللہ تعالیٰ لوگوں کے حوالے کر دے گا. جب تو مجھے راضی نہیں کر رہا، جا جس کو تو راضی کر رہا ہے میں اس کے حوالے تجھے کر. اور دنیا کبھی راضی نہیں ہو سکتی میرے بھائی، لوگ آپ سے راضی کبھی نہیں ہو سکتے. تو استقامت یہ ہے، ایمان پر قائم رہنا. جان جائے تو جائے، ایمان نہ جائے، اس کا نام استقامت. اور یہ چیز کب پیدا ہوتی ہے؟ جب ایمان کی ویلو آدمی سمجھ لیتا ہے. موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ قرآن میں کئی جگہ بیان کیا گیا، کبھی آپ نے غور کیا؟ موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں پہنچے، کہا کہ میں اللہ کا رسول ہوں. فرعون نے کہا تمہارے پاس ثبوت کیا ہے، دلیل کیا ہے، نشانی کیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے عصا کو زمین پہ ڈالا، ان کا عصا ایک اژدہا بن گیا. اپنے ہاتھ کو دکھایا، ان کے بغل سے سفیدی نظر آئی. فرعون نے کہا اچھا تو جادوگر ہو تم سے بڑے بڑے جادوگر ہمارے پاس ہیں، چلو ایک دن مقابلہ کر لیتے ہیں. تم اپنا جادو دکھاؤ، ہمارے جادوگر اپنا جادو دکھائیں گے، جادو کا مقابلہ ہو جائے گا، تم جیت گئے تمہاری بات مان لیں گے. فرعون کے دربار میں بات طے ہو گئی. ایک دن طے ہو گیا. فرعون نے بڑے بڑے جادوگروں کو بلایا، جادوگر سب آئے. تو فرعون نے کہا تمہیں میرا ایک بہت بڑا کام کرنا ہے، موسیٰ کو شکست دینی ہے، موسیٰ کو ہرانا ہے. یہ پہلا آدمی پیدا ہوا ہے جو میری خدائی کو چیلنج کر رہا ہے، وہ جو مجھے رب نہیں مان رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ میرا رب اللہ ہے. تو تمہیں موسیٰ کو شکست دینی ہے. تو جادوگروں نے کہا کہ ہمیں کچھ اجرت ملے گی، کچھ ہمیں بدلہ ملے گا، کیا ملے گا ہمیں؟ اتنا بڑا کام آپ کا کریں گے، ہمیں کیا ملے گا؟ تو فرعون نے کہا کہ تمہیں اجرت تو جو ملے گی، تم لوگ میرے مقرب بن جاؤ گے، میرے خاص لوگوں میں بن جاؤ گے. بھائی فرعون کی سلطنت بہت بڑی تھی اپنے زمانے کی، اور مصر اس دور کی سب سے بڑی مہذب اور متمدن قوم تھی، سب سے بڑی سول سوسائٹی تھی اس دور کی. اس دور کا جو سب سے بڑا بادشاہ ہے وہ کہہ رہا ہے میں تمہیں اپنا خاص آدمی بنا دوں گا. اب جادوگروں کے لیے بہت بڑی بات تھی. اب مقابلہ شروع ہوا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا پہلے کون اپنی طاقت کا اظہار کرے گا؟ تو جادوگروں نے کہا پہلے ہم کرتے ہیں. جادوگروں نے اپنی رسیوں کو زمین پہ، رسی لیے تھے ہاتھ میں، زمین پہ رسیوں کو پھینکا تو رسیاں سانپ بن گئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اپنے عصا کو زمین پہ ڈالا. اب ان کا عصا جو تھا وہ ایک اژدہا بن گیا، اور وہ جتنے رسیاں جو سانپ نظر آ رہی تھی ان سب کو وہ نگل گیا، سب غائب ہو گئے، سب ختم ہو گئے. اب جادوگر تو جادوگر تھے، وہ جادو کی باریکیوں سے واقف تھے، وہ سمجھ گئے یہ سب کچھ ہے، جادو نہیں ہے، یہ کوئی غیبی طاقت ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی معجزہ ہے، یہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے. جادوگروں نے جیسے ہی حضرت موسیٰ کا یہ معجزہ دیکھا، قرآن کے الفاظ ہیں، سورہ شعراء کی آیت ہے فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، سارے کے سارے جادوگر سجدے میں گر پڑے. قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ،
کہنے لگے ہم اللہ رب العالمین کے اوپر ایمان لاتے ہیں، رب موسیٰ و ہارون، جو موسیٰ اور ہارون کا بھی رب ہے، ساری کائنات کا رب ہے اور موسیٰ اور ہارون کا بھی رب ہے، ہم اس اللہ کے اوپر ایمان لاتے ہیں۔ اللہ اکبر، جادوگر مسلمان ہو گئے، کلمہ پڑھ لیا انہوں نے۔ اب یہ جو جادوگر سجدے میں گرے اور کلمہ پڑھ لیا، اب فرعون نے دیکھا ہے تو پورا پانسا پلٹ گیا۔ فرعون نے کہا آمنتم لہو قبل ان آذن لکم، میری اجازت کے بغیر تم لوگوں نے اپنا اسٹینڈ بدل لیا، تم موسیٰ پر ایمان لے آئے۔ اوہو انہو لکبیرکم الذی علمکم السحر، اس کا مطلب یہ پہلے سے ساٹھ گانٹھ تھی اور یہ تمہارا گرو ہے، تم سے بڑا جادوگر یہ ہے۔ خیر کوئی بات نہیں، اب میں تمہیں سزا دوں گا۔ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ، میں تمہارے ہاتھ اور پیر کٹوا ڈالوں گا، اور مخالف سمت سے دایاں ہاتھ کٹواؤں گا تو بایاں پیر کٹواؤں گا، بایاں ہاتھ کٹواؤں گا تو دایاں پیر، مخالف سمت سے تمہارے ہاتھ پیر کٹوا دوں گا۔ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ، اور تم سب کو سولی پر چڑھا دوں گا۔ 2 منٹ کا ایمان ہے نا یہ، ابھی ان جادوگروں کو ایمان لائے 2 منٹ بھی نہیں ہوا، 2 منٹ کا ایمان ہے، اور جان کا خطرہ ہے، فرعون جان سے مارنے کی دھمکی دے رہا ہے، مگر وہ جادوگر ایمان کی لذت کو پا چکے تھے، ایمان کی ویلو ان کے دل و دماغ میں اتر چکی تھی۔ جادوگر فرعون کی اتنی خطرناک دھمکی کے جواب میں کہتے ہیں، جو قرآن نے جو ان کے الفاظ نقل کیے، قالوا لا ضیر انا الی ربنا لمنقلبون، اے فرعون تو ہمیں جان سے بھی مار دے، ہمیں کوئی پرواہ نہیں، لا ضیر ہمارا کچھ بگڑنے والا نہیں ہے، انا الی ربنا منقلبون، ہمیں پلٹ کر کے تو اپنے رب کے پاس ہی جانا ہے، آج نہیں تو کل اپنے اللہ کے پاس ہی جانا ہے، اگر ایمان بچانے کے لیے تو ہمیں جان سے بھی مار دے، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے۔ انا نطمع ان یغفر لنا ربنا خطایانا ان کنا اول المؤمنین، ساری زندگی ہماری جادو میں گزری ہے، ساری زندگی اللہ کو ناراض کرنے میں گزری ہے، اگر تو ہمیں قتل کر دے اور ہم اللہ کے پاس پہنچ جائے اور اللہ ہمیں معاف کر دے، ہم تو یہی چاہتے ہیں، اللہ ہماری بخشش کر دے۔ یہ ہوتی ہے استقامت، یہ ہوتی ہے استقامت کہ اپنے ایمان کو بچانے کے لیے اپنی جان کو داؤں پہ لگا دیا ان جادوگروں نے۔ میرے بھائیوں، ان الذین قالوا ربنا اللہ، میرے وہ بندے جنہوں نے اللہ کو اپنا رب مانا اور پھر اس کے اوپر جم گئے۔ اللہ کے نبی جب معراج کے سفر پہ گئے، مسند احمد کی صحیح روایت ہے، ایک عجیب و غریب خوشبو آپ نے محسوس کی، آپ نے حضرت جبرائیل سے پوچھا یہ خوشبو کیسی آ رہی ہے؟ کہا اللہ کے نبی یہ ایسی عورت کی خوشبو ہے جو فرعون کے محل میں کام کرتی تھی، فرعون کی بیٹی کو کنگھی کرتی تھی۔ اچھا تو کیوں اس کی خوشبو کیوں جنت میں آ رہی ہے؟ کیا اس عورت نے ایسا کون سا خاص کام کیا تھا؟ اب حضرت جبرائیل نے پورا واقعہ بتایا، کہا کہ ایک مرتبہ وہ عورت فرعون کی بیٹی کو کنگھی کر رہی تھی، اچانک کنگھی اس کے ہاتھ سے زمین پہ گر پڑی، تو اس کے منہ سے نکلا بسم اللہ، کنگھی گری بسم اللہ۔ ہمارے منہ سے کیا نکلتا ہے؟ ارے باپ رے یہ کیا ہو گیا، او مائی گاڈ۔ یہ سب چھوڑ دو اللہ کے واسطے، یہ او مائی گاڈ بھی کہنا مناسب نہیں، اللہ کے لیے گاڈ کا لفظ استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ بسم اللہ کہہ دو، سبحان اللہ کہہ دو، الحمدللہ کہہ دو، کچھ اللہ کا ذکر کر لو نا۔ ہمیں تو پریشانی میں ارے باپ رے ایسے بول دیتے ہم لوگ، نہیں بولنا چاہیے۔ فرعون کے محل میں کام کرنے والی اس مزدور عورت کا ایمان دیکھیے، اس کی تربیت دیکھیے، کنگھی گری اس کے منہ سے نکلا بسم اللہ۔ تو فرعون کی بیٹی نے کہا تو کس کا نام لے رہی ہے؟ کہا کہ اللہ کا لے رہی ہوں۔ کہا اللہ کون ہے؟ کہا میرا رب ہے۔ کہا اچھا کیا میرے باپ کو تو اپنا رب نہیں مانتی؟ کہا نہیں تیرے باپ کو میں اپنا رب نہیں مانتی، میں اللہ کو رب مانتی ہوں، تیرا باپ میرا مالک ہے، رب تھوڑی ہے۔ کہا کہ میں یہ بات اپنے باپ سے کہہ دوں گی۔ کہا کہہ دو، مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے، میں تمہارے باپ کو رب مانتی نہیں ہوں۔ بات پہنچ گئی فرعون تک، فرعون نے بلوایا اس عورت کو، کہا کہ ہاں بتاؤ الک ربن غیری، کیا تم مجھے چھوڑ کر کسی اور کو رب مانتی ہے؟ اللہ اکبر۔ اس عورت کے پاس کوئی بہت بڑی ڈگری نہیں ہے، بہت بڑا علم کا خزانہ نہیں ہے، مگر ایمان ہے اس عورت کے پاس۔ فرعون کے دربار میں وہ غریب عورت، فرعون کے محل میں کام کرنے والی عورت
فرعون کے دربار میں کھڑے ہو کے کہتی ہے ربی و ربک اللہ، اے فرعون میرا اور تیرا رب اللہ ہے۔ فرعون نے کہا انجام سوچ لو، ختم کر دی جاؤ گی، پورے پریوار کے ساتھ مار دی جاؤ گی۔ کہا کوئی بات نہیں، ایمان تو نہیں چھوڑوں گی میں اس بات پر قائم ہوں کہ میرا رب اللہ ہے۔ فرعون نے آگ تیار کروائی اور کہا کہ اس کو، اس کے سارے بچوں کو آگ میں ڈال کے ختم کر دو، اس کی آنکھوں کے سامنے اس کے بچوں کو جلاؤ۔ اللہ اکبر۔ ایک ماں کے لیے اولاد سے امپورٹنٹ کچھ نہیں ہوتا، اور اس ماں کے سامنے اس کے بچوں کو آگ میں ڈال دیا جائے۔ صحیح مسند احمد کے صحیح روایت کے الفاظ ہیں، اس عورت کی آنکھوں کے سامنے اس کے سارے بچے آگ میں ڈال کے ختم کر دیے گئے۔ آخر میں وہ عورت بچی اور اس کے گود میں ایک دودھ پیتا بچہ بچا۔ اور اب جب اس عورت کی باری آئی تو حدیث کے الفاظ ہیں کہ وہ عورت جو ہے وہ آگ میں جانے کے پہلے تھوڑا جھجکی، تھوڑی کھٹک پیدا ہوئی اس کے اندر، تھوڑی کنفیوژن پیدا ہوئی۔ کیوں؟ دودھ پیتا بچہ گود میں ہے۔ تو وہ دودھ پیتا بچہ اپنی ماں کی گود میں اللہ کے حکم سے وہ کہتا ہے یا امی اقتحمی، اے میری ماں اس آگ میں تو کود جا، فإن عذاب الدنیا احون من عذاب النار، دنیا کا عذاب ہلکا ہے جہنم کے عذاب کے مقابلے میں۔ بچے کی یہ بات اس ماں کے دل پر اثر کرتی ہے اور ماں اپنے اس بچے کے ساتھ اللہ کی راہ میں شہید ہو جاتی ہے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے اللہ کو رب کہا اور پھر اس کے اوپر قائم رہے۔ رب کہنے والے ہزاروں ہیں، قائم رہنے والے چند ہیں میرے بھائیوں۔ اللہ نے ان قائم رہنے والے، ان استقامت والے بندوں کو جنت کی بشارت سنائی۔ ہمارے اور آپ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی آپ اٹھائیے، پہلے دن سے لے کر کے میرے نبی کی زندگی کا آخری دن استقامت ہے میرے بھائی، استقامت ہے۔ میرے نبی کو اس اللہ کے اس دین کو، اس مشن کو پورا کرنے کے لیے میرے نبی پر کون کون سے ظلم کے پہاڑ نہیں توڑے گئے۔ 3 سال تک میرے نبی کے پورے خاندان کو درختوں کے پتے اور چمڑے چبانے پر مجبور کر دیا گیا۔ وہ شہر مکہ جو میرے نبی کا جائے پیدائش تھا، میرے نبی کا وطن تھا جہاں باپ دادا پورا خاندان بسا تھا، وہ شہر مکہ کو چھوڑ کر کے میرے نبی کو جانا پڑا۔ میرے نبی نماز پڑھ رہے ہیں سجدے کی حالت میں، میرے نبی کے اوپر اونٹنی کی بچہ دانی لا کر کے، گندگی لا کر کے میرے نبی کے جسم اطہر پر ڈالی جا رہی ہے۔ میرے نبی نے یہ سب کچھ کیوں برداشت کیا؟ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، اللہ کو رب کہا ہے تو اب اس اللہ کے اس دین کے لیے، اللہ کے حکم کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے اپنے آپ کو ڈیووٹ کر دینا، اپنے آپ کو وقف کر دینا، اس پر قائم رہنا، یہ میرے نبی کی زندگی کا مشن تھا۔ مکہ کے دور میں ابو طالب بہت سپورٹ کرتے تھے اللہ کے نبی کا۔ ایک مرتبہ مکہ کے سرداروں نے ابو طالب پر بہت پریشر ڈالا کہ اپنے بھتیجوں کو سمجھاؤ، ہمارے باپ دادا کے مذہب سے لوگوں کو بھڑکا رہا ہے، لوگوں کو، باپ کو بیٹے سے دور کر رہا ہے، ماں کو بیٹے سے دور کر رہا ہے، اپنے بھتیجے کو سمجھاؤ یا ہمارے اور اپنے بھتیجے کے راستے سے ہٹ جاؤ۔ ابو طالب آتے ہیں اللہ کے نبی کے پاس، بھتیجے میرے اوپر اتنا بوجھ مت ڈال جو میں اٹھا نہ سکوں، میرے بھتیجے آج میرے پورے قبیلے والے، میرے خاندان والے آج آ کر کے مجھے سنا رہے ہیں تیرے لیے، تیری وجہ سے، میں کیا کروں؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کو جو جواب دیا تھا، سیرت کی تمام کتابوں میں وہ جواب موجود ہے۔ کہا کہ اے میرے چچا، لو وضع الشمس علی یمینی والقمر علی یساری، اے میرے چچا یہ میرے داہنے ہاتھ پہ چاند لا کے رکھ دیں، بائیں ہاتھ پہ سورج لا کے رکھ دیں اور پھر کہہ دیں میں اللہ کے دین کی تبلیغ کرنا چھوڑ دوں، میں اللہ کا کام کرنا چھوڑ دوں، میں نہیں چھوڑ سکتا۔ ابو طالب نے دیکھا کہ میرا بھتیجا اس دین پر استقامت اختیار کر چکا ہے، کہا کہ نہیں، جا، میرا پورا سپورٹ، مرتے دم تک میں تیرا سپورٹ کرتا رہوں گا۔ یہ ہمارے نبی تھے میرے بھائی، آپ کی پوری زندگی استقامت تھے۔ درخت کے پتے چبانے پڑے، میرے نبی نے وہ دن بھی دیکھے۔ خندق کھودنے کے ٹائم پیٹ پہ پتھر باندھنے پڑے، میرے نبی نے پیٹ پہ پتھر بھی باندھے۔ میرے نبی کی آنکھوں کے سامنے آپ کے چچا بے دردی سے شہید ہو گئے، میرے نبی نے وہ منظر بھی دیکھا۔
اللہ کے دین کے لیے, اللہ کی رضا کے لیے سب کچھ دیکھا میرے نبی نے, سب کچھ سہا, اور اس آیت کے نمونہ بن گئے. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا, بے شک وہ لوگ جنہوں نے اللہ کو رب مانا اور پھر اس کے اوپر چل گئے. نبی کے صحابہ کو آپ دیکھیے, استقامت کا مطلب سمجھنا چاہتے ہیں, حضرت بلال سے پوچھ لیجئے. حضرت بلال حبشہ کا رہنے والا ایک کالا کلوٹا غلام ہے, شکل اور صورت کے اعتبار سے کوئی خوبصورت نہیں ہے. اس کا مالک امیہ ابن خلف اس کو عرب کی تپتے ہوئے صحرا میں ریگستان پہ لٹا کے اس کے سینے پہ گرم پتھر رکھ دیتا ہے اور کہتا ہے بلال محمد کا دین چھوڑے گا کہ نہیں چھوڑے گا. اس تپتی ہوئی ریت پر بلال کی زبان سے, بلال کے اندر اتنی سخت تو نہیں ہے کہ زبان سے کچھ کہہ سکے, لا الہ الا اللہ بھی پڑھنے کی شاید طاقت نہیں ہے, مگر ایک لفظ ان کی زبان سے نکل رہا ہے, احد احد احد, میرا اللہ ایک ہے, میرا رب ایک ہے. امیہ ابن خلف سمجھ گیا کہ میں بلال کے استقامت کو چیلنج نہیں کر سکتا. بلال کے سینے کی پگھلتی چربیاں اور بلال کی تپتی ریت پر اس کی سلگتی پیٹھ, اس ایمان کے ساتھ جو استقامت ہے وہ ساری تکلیف اس استقامت کے لیے برداشت کرنے کو تیار ہے. ہماری مائیں بہنیں بیٹھی ہیں, لوگ کہتے ہیں کہ عورت بہت کمزور ہوتی ہے, مگر میں آپ کو لکھ کر کے دیتا ہوں کہ ایمان وہ چیز ہے اگر پیدا ہو جائے تو مرد سے زیادہ مضبوط اس عورت کو بنا دیتی ہے. ہماری اور آپ کی حیثیت نہیں ہے میرے بھائی کہ ہم حضرت آسیہ کے مقام تک پہنچ سکیں, ہم زندگی بھر تہجد پڑھ لیں, ہم حضرت آسیہ کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے. آسیہ کون ہے؟ فرعون کی بیوی ہے. اللہ اکبر. ایمان لاتی ہیں, فرعون ظلم و ستم کے پہاڑ توڑتا ہے, اپنے محل سے نکال کر کے زنجیروں میں جکڑ دیتا ہے. حضرت آسیہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتی ہیں, رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین. اے اللہ تیری رضا کے لیے, تیرے دین کے لیے, اے اللہ میں نے فرعون کا محل چھوڑ دیا, زندگی کا عیش و آرام چھوڑ دیا, اے اللہ اب تجھ سے تیری بندی یہ سوال کرتی ہے تو جنت میں مجھے اس سے بہتر محل عطا فرما. اللہ نے آسیہ کو قیامت تک آنے والی عورتوں کے لیے آئیڈیل بنا دیا. میرے بھائی ایمان پیدا ہو تو آسیہ پیدا ہوتی ہے, ایمان پر استقامت اگر آ جائے تو ہاجرہ جیسی عورتیں پیدا ہوتی ہیں. ابراہیم چھوڑ کے جا رہے ہیں, ہاجرہ پوچھتی ہے کہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں اس بے آب ہو گیا سرزمین میں, یہ دودھ پیتا بچہ, یہ اکیلی عورت, دور دور تک کوئی انسان نہیں, کوئی پانی نہیں, کوئی درخت نہیں, کہاں میں جاؤں گی, کس کے حوالے چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ کیا اللہ کا حکم ہے یہ؟ حضرت ابراہیم کہتے ہیں ہاں اللہ کا حکم ہے. حضرت ہاجرہ کہتی ہیں اذن لا یضیعن اللہ ابدا, اگر ایسی بات ہے اللہ اپنے بندوں کو برباد نہیں کرے گا, آپ جائیے, کوئی پرواہ نہیں. ایک عورت ہے, عورت جذباتی ہوتی ہے, عورت کمزور ہوتی ہے, عورت کے بارے میں بڑی باتیں ہیں, مگر ایمان اور استقامت پیدا ہو جائے تو ہاجرہ کی جیسی عورتیں جنم لیتی ہیں. میری ماؤں بہنوں, ایک عورت آتی ہے اللہ کے رسول کے پاس, بخاری کے الفاظ ہیں, اے اللہ کے رسول مجھے مرگی کا دورہ آتا ہے, چکر آتا ہے, مجھے بے ہوش ہو جاتی ہوں میں, اور جب مجھے یہ دورہ آتا ہے میں ننگی ہو جاتی ہوں, میری شرمگاہ کھل جاتی ہے. اے اللہ کے نبی اللہ سے دعا کر دیجئے اللہ میری یہ تکلیف دور فرما دے. اللہ کے نبی نے فرمایا تیرے سامنے دو آپشن ہیں, تو چاہتی ہے میں دعا کر دوں, میں دعا کر دوں گا, تو ٹھیک ہو جائے گی, تیرا مرگی کا یہ دورہ ختم ہو جائے گا, تیری پرابلم ختم ہو جائے گی. لیکن دوسرا آپشن یہ ہے کہ تو صبر سے کام لے. یہ بیماری, یہ مرگی کا جو دورہ تجھے آ رہا ہے یہ اللہ کی طرف سے ایک آزمائش ہے تیرے لیے, تو صبر سے کام لے, میں گارنٹی دیتا ہوں تجھے جنت ملے گی. وَلَكِ الْجَنَّةُ, تجھے جنت ملے گی, مگر تجھے صبر کرنا پڑے گا. اب اس عورت نے دیکھا کہ اس بیماری کو برداشت کروں تو جنت ملے گی. وہ عورت کون تھی اس کا نام بھی حدیث میں نہیں بتایا گا, کوئی عام عورت تھی, مگر اللہ اکبر کتنی سمجھدار عورت تھی. نبی نے جب جنت کی چوائس پیش کی تو عورت کہتی ہے یا رسول اللہ اصبر, میں صبر کر لوں گی, اگر اس دورے کو, اس بیماری کو برداشت کرنے پر مجھے جنت مل رہی ہے تو سودا مہنگا نہیں ہے اللہ کے نبی, میں صبر کر لوں گی. مگر ایک بات ہے یا رسول اللہ, مجھے یہ گوارا نہیں ہے کہ میری شرمگاہ کھل جائے اور غیر مرد جو ہے اس کے سامنے میری شرم و حیا تار تار ہو جائے. یہ دورہ, یہ تکلیف, یہ بیماری گوارا ہے, مجھے اپنا برہنہ پن گوارا نہیں, اپنا ننگا پن گوارا نہیں ہے.
ایک حیا والی عورت، ایک ایمان والی عورت کبھی ننگے ہونے کو پسند نہیں کرے گی. اس کا سب سے قیمتی زیور اس کی حیا ہوتی ہے میرے بھائی. اس عورت نے کہا یا رسول اللہ میں صبر کروں گی، بس ایک بات ہے کہ آپ اللہ سے یہ دعا کر دیں کہ یہ جو میں ننگی ہو جاتی ہوں، میرا ستر کھل جاتا ہے، یہ تکلیف دور ہو جائے. اللہ کے نبی نے دعا کر دی، وہ عورت چلی گئی. صحابہ کہتے ہیں کسی کو جنتی عورت دیکھنا ہو تو اس عورت کو دیکھ لو. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، اللہ کو رب کہا اسی کو اوپر جم گئے. ایک لونڈی تھی زنیرہ، یہ روم کی رہنے والی تھی، یہ بھی ایمان لے آئی بیچاری. اس زمانے میں جو غلام ہوتے تھے، لونڈی ہوتے تھے، سماج کا سب سے لوور کلاس ہوتا تھا، ان کے کوئی حقوق نہیں تھے، ان کو جو جس طریقے سے چاہتا تھا مارتا تھا، پیٹتا تھا. اب یہ بیچاری لونڈی تھی. اب ان کی مالکن کو پتا چلا کہ یہ ایمان لے آئی ہے. اس کو بہت مارا، بہت ستایا، اور پھر اتفاق سے ان کی بینائی چلی گئی. زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بینائی چلی گئی، ان کی آنکھوں کی روشنی چلی ہو گئی، اندھی ہو گئی. اب مکہ کے لوگ تانا دینے لگے، دیکھو اس نے لات اور عزا کا انکار کیا تو لات اور عزا کا عذاب ان کے اوپر آیا ہے. لات اور عزا ان سے ناراض ہو گئے، یہ محمد کے دین کو اس نے قبول کر لیا نعوذ باللہ، تو اس لیے اس کے اوپر لات اور عزا کی طرف سے عذاب نازل ہوا ہے. اللہ اکبر. ایمان لانے کے بعد کسی کو اس طریقے کے تانے دیے جائیں، وہ جسمانی تکلیف سے زیادہ خطرناک یہ تانے ہوتے ہیں میرے بھائی. زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کیا، اللہ یہ لوگ مجھے تانے دے رہے ہیں، تیری بندی کو تانے مل رہے ہیں کہ میں نے اسلام کو قبول کیا ہے اس لیے میں اندھی ہو گئی. اے اللہ میرا ایمان تو یہ ہے، میری آنکھیں اگر گئی ہیں تو تیری مشیت سے گئی ہیں، اور میری آنکھیں اگر تو چاہے تو لوٹ سکتی ہیں. زنیرہ کی دعا قبول ہو گئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی آنکھوں کو واپس لوٹا دیا. یہ وہ عورتیں تھیں جو ایمان لانے کے بعد اس پر جم گئی. عورت کمزور نہیں ہے اگر ایمان والی ہے تو. اگر ایمان والی عورت ہے تو سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی عورتیں جنم لیتی ہیں. اسلامی تاریخ کا ہر اسٹوڈنٹ جانتا ہے کہ اسلام کی راہ میں سب سے پہلا جو خون بہا ہے، جو سب سے پہلی جان گئی ہے، وہ حضرت سمیہ کی گئی ہے. ابو جہل نے بڑی بے دردی سے حضرت سمیہ کو شہید کیا تھا، شہید کر دیا، ختم کر دیا، مگر سمیہ کے دل سے ایمان کو نہیں نکال سکا. اسی کا نام استقامت ہے میرے بھائیوں. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا. حضرت خبیب ابن عدی کو دیکھو، مکہ والوں نے ان کو پکڑ لیا ہے، اریسٹ کر لیا ہے، ان کو سولی پہ چڑھانے کی تیاری ہے. مکہ والے کہتے ہیں کوئی آخری خواہش ہے. حضرت خبیب کہتے ہیں ایک آخری خواہش ہے، مرنے کے پہلے 2 رکعت نماز پڑھنا چاہتا ہوں. علماء کہتے ہیں سولی چڑھنے کے پہلے 2 رکعت نماز کا طریقہ حضرت خبیب کے ذریعے شروع ہوا ہے. اس کے بعد اسلامی تاریخ میں ایسے بہت سارے واقعات ہوئے کہ سولی پہ جس کو چڑھایا گیا اس نے پہلے 2 رکعت نماز پڑھی. حضرت خبیب نے کہا 2 رکعت نماز پڑھنے کی مجھے مہلت دے دی. 2 رکعت نماز انہوں نے پڑھی اور ہلکی نماز پڑھی. نماز پڑھنے کے بعد سلام پھیرنے کے بعد کہا کفار مکہ کو خطاب کرتے ہوئے کہ واللہ لو ان تروا ان ما بی من جزع، اگر مجھے اس بات کا ڈر نہ ہوتا کہ کہیں تم یہ نہ سوچو کہ میں موت کے ڈر سے نماز کو لمبا کر رہا ہوں تو میں اتنی ہلکی نماز عام طور سے پڑھتا نہیں، میں اور لمبی نماز پڑھتا، مگر میں نے ہلکی اس لیے پڑھی کہ تمہیں یہ احساس نہ ہو کہ میں نے موت کے ڈر سے نماز کو لمبا کر دیا ہے. اس کے بعد حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سولی پہ چڑھانے کی جب تیاری ہونے لگی تو انہوں نے ایک شعر کہا تھا، اور وہ شعر صحیح بخاری کے اندر موجود ہے. انہوں نے کیا کہا تھا؟ کہا تھا کہ یہ جو میری جان جا رہی ہے یہ اللہ کی راہ میں جا رہی ہے. الا ای شق ولست ابالی حین اقتل مسلما الا ای شق کان للہ مسرعی. جب میں ایمان کی حالت میں دنیا سے جا رہا ہوں تو مجھے کوئی پرواہ نہیں کہ میری موت کیسے ہو رہی ہے. وذالک فی ذات الالہ وان یشاء یبارک علی شلو اوشاء ممزئی اوزاء ممزئی. یہ میں اللہ کی راہ میں اپنی جان دے رہا ہوں، میرے بدن کی بوٹی بوٹی بھی ہو جائے گی تو مجھے امید ہے کہ میرے بدن کی ایک ایک بوٹی میں اللہ تبارک و تعالیٰ برکت دے گا. یہ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ. تو یہ صحابہ تھے میرے بھائیوں، استقامت والے تھے. وہ ہماری اور آپ کی طرح انسان تھے، کوئی دوسری مخلوق نہیں تھے.
ان کے سامنے بھی دنیا کے فتنے تھے، ان کے سامنے بھی کاروبار کا مسئلہ تھا، ان کے سامنے بھی دولت تھی، مگر اللہ کو رب کہہ دیا، ثم استقاموا، پھر اس کے اوپر جم گئے۔ آج ہمارا حال یہ ہے، جاڑے کا موسم ہے، صبح 5:45 بجے ہمارے بنارس میں فجر کی نماز ہو رہی ہے، تب بھی ہماری جماعت چھوٹ جاتی ہے، ہم فجر چھوڑ دیتے ہیں۔ ہم دن میں کاروبار کر رہے ہیں، اپنے کاروبار میں اپنی دکان میں لگے ہیں، حی علی الصلاح کی آواز آ رہی ہے اور ہم نماز چھوڑ دے رہے ہیں۔ استقامت یہ بھی ہے میرے بھائی کہ چاہے وہ جنوری کا جاڑا ہو، چاہے وہ جون کی گرمی ہو، آپ کی نماز نہ چھوٹے۔ آپ کتنے بڑے کاروباری ہو جائیں، کروڑ پتی ارب پتی ہو جائیں، آپ کا کاروبار آپ کو نماز سے دور نہ کرے، یہ بھی استقامت ہے۔ اور ایسی ہی استقامت والوں کا تذکرہ اللہ نے قرآن کے 18ویں پارے میں کیا ہے، سورہ نور کی آیت نمبر 37 میں اللہ نے فرمایا، رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، میرے کچھ بندے ایسے بھی ہوتے ہیں ان کا کاروبار ان کو اللہ کے ذکر سے اور نماز سے اور زکوٰۃ سے ان کو کبھی غافل نہیں کرتا ہے۔ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، وہ اس دن سے ڈرتے ہیں جس دن دل اور آنکھیں الٹ پلٹ جائیں گی، قیامت کے دن سے ڈرتے ہیں۔ نماز نہ چھوٹے، بے حیائی کا دور ہے، بے پردگی کا دور ہے، زناکاری کا دور ہے، بدکاری کا دور ہے، مگر اپنی عفت کو بچا کے رکھنا، اپنے آپ کو، اپنے دامن کو گناہوں سے بچا کے رکھنا، یہ بھی استقامت ہے میرے بھائی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا ایگزامپل ہمارے سامنے موجود ہے۔ عزیز مصر کی عورت نے، عزیز مصر کی بیوی نے گھر کے سارے دروازے بند کر کے اکیلے میں، تنہائی میں حضرت یوسف کو اپنے گناہ کی دعوت دی، اپنے ساتھ غلط کام کرنے کی دعوت دی۔ قرآن کریم میں عام طور سے جو واقعات بیان کیے گئے، اللہ تعالیٰ نے واقعات کو شارٹ میں بیان کیا، بہت ڈیٹیل میں بیان نہیں کیا ہے، مگر اس واقعے کی اللہ نے ایک ایک ڈیٹیل بیان کی ہے۔ اللہ نے فرمایا، وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَفْسِهِ، جس عورت کے گھر میں یوسف رہتے تھے اسی عورت نے ان کے اوپر ڈورے ڈالے، وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ، اور اس عورت نے گھر کے سارے دروازے بند کر دیے، وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ، اور اس نے یوسف سے کہا کہ میری باہوں میں آ جاؤ۔ ایک خوبصورت عورت، ایک جوان عورت ایک نوجوان مرد کو بلا رہی ہے اس دور میں جس دور میں کسی کیمرے کا ڈر نہیں ہے، جس دور میں کسی قسم کی پولیس کا ڈر نہیں ہے، کسی قسم کے کا کوئی خطرہ نہیں ہے، گھر کے اندر کی بات ہے، عورت خود بلا رہی ہے۔ حضرت یوسف کہتے ہیں، قال معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، انہ ربی احسن مثوایا انہ لا یفلح الظالمون، میں اتنا بڑا ظلم نہیں کر سکتا، میرے رب نے تیرے ہی گھر میں مجھے ٹھکانہ دیا اور میں تیرے ہی ساتھ اتنا غلط کام کروں، یہ میں نہیں کر سکتا، اللہ کی پناہ، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں۔ یہ ہے استقامت۔ یہ نہیں ہے کہ حالات میں ہم بہہ گئے، بڑا مشکل دور ہے، بڑا بے پردگی اور بے حیائی کا دور ہے، ہم حالات میں بہہ گئے، نہیں، استقامت یہ ہے اپنے عفت کو بچا کر کے رکھا جائے۔ حضرت مرثد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ میں کئی بار تقریروں میں بیان کر چکا ہوں۔ ایک نوجوان صحابی ہیں، مکہ سے ایک مسلمان قیدی کو لے کر کے جا رہے ہیں، راستے میں چاندنی رات ہے، راستے میں ان کی ایک عورت کا گھر پڑتا ہے جو دور جاہلیت میں ان کی محبوبہ تھی، اناق نام تھا اس عورت کا۔ وہ عورت اپنے مکان کی کھڑکی سے جھانک رہی تھی، اس نے دیکھا کہ مرثد جا رہے ہیں، اس نے کہا، مرثد بت عندنا اللیلہ، آؤ آج کی رات ہمارے ساتھ گزارو۔ حضرت مرثد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بڑا گولڈن چانس ہے، چاندنی رات ہے، اکیلی عورت گھر میں بلا رہی ہے، اور وہ عورت بھی کوئی انجان نہیں، ان کی جان پہچان کی عورت ہے، دور جاہلیت میں اس سے محبت کرتے تھے وہ۔ حضرت مرثد جواب دیتے ہیں، نہیں، ان اللہ حرم الزنا، اے اناق، اب میں مسلمان ہو چکا ہوں اور میں اللہ پر ایمان لا چکا ہوں اور میرے رب نے زنا کو حرام قرار دیا۔ یہ کہہ کر کے آگے بڑھ گئے۔ یہ ہوتی ہے استقامت۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، بے شک جنہوں نے اللہ کو اپنا رب کہا اور اسی کے اوپر جم گئے، حالات اور خواہشات سب کو قربان کر دیا۔ ایک آخری واقعہ سنا کے بعد ختم کروں گا۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے جو جذبات ہوتے ہیں، ہماری جو فیلنگز ہوتی ہیں، وہ ہمیں اسلام سے، دین سے دور کر دیتی ہیں۔ بڑا عجیب و غریب واقعہ آپ کو سنانے جا رہا ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جب الزام، جھوٹا الزام
تہمت لگائی گئی جب منافقوں کی طرف سے، تو اس الزام لگانے والوں میں کچھ مسلمان بھی شامل ہو گئے تھے، سچے مسلمان بھی 2-4۔ اس میں ایک نام تھا حضرت مصطح بن اساسہ رضی اللہ تعالیٰ۔ یہ کون تھے؟ یہ حضرت ابو بکر کے رشتہ داروں میں سے تھے اور بہت غریب تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق ہر مہینہ ان کو کچھ پیسہ دیا کرتے تھے خرچ چلانے کے لیے۔ ہجرت کر کے مدینہ آئے تھے، غریب تھے، حضرت ابو بکر کے رشتہ دار تھے۔ حضرت ابو بکر ہر مہینہ ان کو کچھ پیسہ دیتے تھے۔ اب ظاہر ہے جب حضرت عائشہ پر جھوٹا الزام لگا اور الزام لگانے والوں میں حضرت مصطح بھی شامل ہو گئے، تو ایک باپ ہونے کے ناطے حضرت ابو بکر کو طیش آنا لازمی تھا۔ ان کو بڑا غصہ آیا کہ اس کو میں ہر مہینہ خرچہ دے رہا ہوں اور میری بیٹی پر جھوٹی تہمت یہ بھی لگا رہا ہے۔ تو حضرت ابو بکر نے قسم کھائی، قسم کھا کے کہا کہ اللہ کی قسم آج کے بعد میں ایک پیسہ بھی مصطح کے اوپر خرچ نہیں کروں گا، اس نے میری بیٹی کے کیریکٹر پر جھوٹا الزام لگایا۔ جب حضرت ابو بکر نے یہ قسم کھائی تو اللہ تعالیٰ نے سورہ نور کی آیت نمبر 22 نازل کی، اور اللہ نے حضرت ابو بکر کا ذکر کس انداز میں کیا ہے، اللہ اکبر۔ ابو بکر جیسا صحابی، ابو بکر کے مقام کو کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ ابو بکر کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صحابہ کے ساتھ جا رہے تھے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن پڑھ رہے تھے، اور حضرت عبداللہ ابن مسعود قرآن بہت پیارا پڑھتے تھے۔ اللہ کے نبی تو خود قرآن کی تلاوت کرتے تھے، مگر عبداللہ ابن مسعود جب قرآن پڑھنے لگے اللہ کے نبی غور سے سننے لگے، اور جب وہ تلاوت ختم کر لیتے ہیں تو اللہ کے نبی اپنے صحابہ سے کہتے ہیں کہ اگر قرآن سب سے فریش کسی کو سننا ہو، قرآن جیسے نازل ہوا ہے بالکل فریش بالکل تازہ، تو عبداللہ سے کوئی قرآن سن لے، عبداللہ ابن مسعود سے کوئی قرآن سن لے۔ تو حضرت عمر کہتے ہیں کہ آدھی رات کو رات کے آخری پہر میں حضرت عبداللہ ابن مسعود کے گھر گیا، دروازہ کھٹکھٹایا۔ اتنی رات میں حضرت عبداللہ ابن مسعود نے پوچھا کیا بات ہے، آپ اتنی رات میں میرے گھر کیوں آئے ہیں؟ کہا کہ ایک خوشخبری دینے آیا ہوں، اور اتنی رات میں اس لیے آیا ہوں کہ مجھ سے پہلے کوئی اور یہ خوشخبری آپ کو نہ دے دے۔ کہا کیا خوشخبری لے کے آئے؟ کہا خوشخبری یہ دینے آیا ہوں کہ نبی نے آپ کی تلاوت کی تعریف کی، اور نبی نے کہا ہے کہ عبداللہ کی تلاوت ایسی ہے جیسے قرآن نازل ہوا ہے، اتنا تازہ اور اتنا فریش اگر کسی کو قرآن سننا ہے تو عبداللہ کے منہ سے قرآن سن لے۔ حضرت عبداللہ نے کہا کہ آپ نے لیٹ کر دیا، یہ بشارت حضرت ابو بکر دے کے جا چکے ہیں۔ تو حضرت عمر نے کہا اگر ابو بکر نے یہ کام کر دیا ہے تو مجھے کوئی افسوس نہیں ہے، میں جانتا ہوں کہ نیکی کے معاملے میں ابو بکر سے آگے کوئی نہیں نکل سکتا۔ تو ابو بکر صدیق کے بارے میں یہ قرآن کی آیت نازل ہوئی، سورہ نور کی آیت نمبر 22۔ جب انہوں نے قسم کھائی کہ میں مصطح پر ایک پیسہ خرچ نہیں کروں گا، میری بیٹی پر جھوٹا الزام اس نے لگایا، تو اللہ نے کیا کہا؟ وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى والمساکین والمہاجرین فی سبیل اللہ۔ اے مسلمانوں، تم میں جو پیسے والے لوگ ہیں، جو صاحب حیثیت لوگ ہیں، وہ ایسی قسم نہ کھائیں کہ غریبوں کو، رشتہ داروں کو اور اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کو پیسہ نہیں دیں گے، ان کی مدد نہیں کریں گے، ایسی قسم مت کھاؤ۔ اشارہ کس کی طرف ہے؟ ابو بکر صدیق کی طرف۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تم حیثیت والے ہو، پیسے والے ہو، کسی کو پیسہ دے رہے ہو، مدد کر رہے ہو، تو قسم مت کھاؤ کہ ہم نہیں دیں گے۔ کیوں؟ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا۔ اے میرے بندو، اگر کسی سے کوئی خطا ہو گئی، کوئی غلطی ہو گئی تو معاف کر دو، درگزر کر دو۔ اَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ۔ کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ اللہ تم کو معاف کر دے؟ تم سے بھی تو غلطیاں ہوتی ہیں، تم سے بھی تو خطائیں ہوتی ہیں۔ جب تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تم کو معاف کر دے تو بندوں سے اگر غلطی ہو جائے تو تم بھی تو میرے بندے ہو، تم معاف کر دیا کرو۔ جب یہ آیت نازل ہوئی ابو بکر صدیق رونے لگے، کہنے لگے اے ہمارے رب، ہم تو یہی چاہتے ہیں کہ تو ہمیں معاف کر دے۔ اور انہوں نے اپنی قسم توڑ دی، اور حضرت مصطح بن اساسہ کو جو وہ پیسہ دیتے تھے ہر مہینہ، وہ دوبارہ دینا شروع کر دیا۔ میرے بھائیوں، اپنے سینے پر، اپنے دلوں پر ہاتھ رکھ کے بتاؤ یہ کلیجہ کہاں سے لاؤ گے؟ آپ کی بیٹی پر کوئی جھوٹا الزام لگائے، آپ کی بیٹی کے کیریکٹر پر کوئی سوالیہ نشان اٹھائے، اور اللہ کا حکم آ جائے کہ نہیں تم اس کو ہر مہینے جو پیسہ دیتے ہو وہ دیتے رہو، اس کو معاف کر دو۔ حضرت ابوبکر نے فوراً معاف کر دیا، کہا ہمارے رب، ہم تو یہی چاہتے ہیں تو ہمیں معاف کر دے۔ یہ واقعہ بیان کرنے کے بعد علامہ ابن کثیر لکھتے ہیں اپنی تفسیر ابن کثیر میں کہ صدیق تو صدیق تھے، صدیق تو ابوبکر صدیق تھے، ان کا کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ خواہشات، ایموشنز، جذبات، ہم لوگ بہت ساری باتیں کرتے ہیں کہ جذبات میں آ کے میں نے ایسا بول دیا، جذبات میں آ کے میں نے ایسا کر دیا۔
ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، استقامت یہ ہے کہ جذبات جو بھی ہوں، خواہشات جو بھی ہوں، اللہ کا حکم آ گیا تو پھر ہم اپنی خواہشات کو ایک طرف رکھتے ہیں۔ حرام کمائی کے بہت سارے راستے ہیں، مگر ہم حلال کو اپنے لیے کافی سمجھیں اور حرام سے بچیں، یہ بھی استقامت ہے میرے بھائی۔ دنیا کی عورتیں بے پردہ ہوں، ایک مسلمان عورت اپنے آپ کو پردے میں رکھے، اپنی شرم و حیا کی حفاظت کرے، یہ بھی